لاہور کے مدرسے میں استاد کے مبینہ تشدد سے 12 سال کا لڑکا ایک ہفتے تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے دم توڑ گیا۔ استاد کے ہاتھوں تشدد سے نہ یہ پہلا واقعہ ہے نہ شاید آخری ہوگا۔ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ڈنڈوں کے زور پر بچوں کو پڑھانے کا یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ اب بس ہو گئی ہے۔ مار نہیں پیار، اس کا پیغام، پھر کوپرل پنشمنٹ کا خاتمہ، قانون سازی ہونا، یہ سب ہمارا معاشرہ سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ بہاول نگر کا رہائشی 12 سال کا علی حیدر لاہور کے ایک مدرسے میں زیر تعلیم تھا، اور لاہور کی ہم بات کر رہے ہیں، کسی دور دراز علاقے کی بات نہیں کر رہے۔ استاد نے بچے کو ختم شریف میں نہ پہنچنے پر اب یہ کوئی کہیں نہ پہنچنے پر یہ تشدد ہو رہا ہے۔ مطلب جو استاد کے لیے یہ ہے، جو تم پڑھا رہے ہو، کبھی اس کا نچوڑ سمجھا ہے؟ اس کا ایسنس دیکھا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو اور آگے کیا پڑھا رہے ہو؟ کہ اتنا آپ ذرا دیکھیں کہ لیک آف برداشت کہ تم نہیں آئے تو آؤ تمہیں مار دیں۔ اچھا، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ جہاں بحق بچے کے اہل خانہ کے مطابق قاری غلام رسول نے اتنا بدترین تشدد کیا کہ بچے کے بازو اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ قاری کے نام کے ساتھ قاری نکال دو۔ ہاں، غلام رسول نے زندگی کی جنگ لڑتا علی حیدر 8 روز بعد دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق بچے کے چچا کی مدعیت میں غلام رسول کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سارہ احمد ہیں، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سارہ صاحبہ، شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اب گزشتہ چند دنوں میں بہت سی ایسی خبریں آئی ہیں جو پریشان کر دینے والی ہیں۔ سرگودا واقعے کا ہم ذکر کر رہے تھے، پھر کراچی کا ایک واقعہ، پھر ایک مدرسے میں معلم کے تشدد سے، مطلب معلم تو اب نہ ہی کہا جائے، اس کے بچے کا جاں بحق ہو جانا، شہید ہو جانا۔ کیا ہے سلسلہ؟ یہ ہمارے معاشرے میں کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ ہماری ناکامی ہے، ہمارے نظام تعلیم کی ناکامی ہے، بحیثیت سوسائٹی ہماری ناکامی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو میں سارے متاثرہ بچوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہوں، اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اب ایٹ لیسٹ وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، کہ چاہے وہ میڈیا اپنی ذمہ داری سے رپورٹ کر رہا ہے کیسز، یا لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا اور وہ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے اندر کریج آ گئی ہے اور کریڈیبلٹی آ گئی ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز پہ کہ وہ یہ چیزیں ایکسپریس کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور ہمیں یقیناً سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یہ کیسز ہو کیوں رہے ہیں اور اس کا خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ تو جیسے کہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو اپنے کیپیسٹی کے مطابق ایسے وکٹمز کو ریسکیو کرتا ہے، ریہیبلیٹیٹ کرتا ہے، ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایشو جو چائلڈ ابیوز کا، چائلڈ سیکشل ابیوز کا، جو بچوں سے استحصال اور تشدد کے واقعات ہیں، یہ ایک مشترکہ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ یہ کسی ایک ادارہ یا ایک میڈیا، ایک سٹیک ہولڈر کی نہیں ہے۔ اگر ہم سب اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کیسز میں کمی آ سکتی ہے، ان کا اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اویئرنیس ریزنگ، جس کے لیے میڈیا سب سے بہترین ٹول ہے۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسی خبروں میں کوئی کمی ہمیں اتنے سالوں میں ٹو بی آنیسٹ نظر نہیں آئی۔ انفیکٹ رپورٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب سارا یہ بتائیے گا کہ مدرسوں اور اسکولوں سے بھی ایسی بہت سی خبریں آتی رہی ہیں، بلکہ کئی واقعات تو ایسے ہیں کہ جسمانی تشدد اور ذہنی دباؤ سے تنگ آ کر بچوں نے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چھوٹے بچے، انہوں نے خودکشی کی کوشش تک کی ہے۔ تو قانون کیا کہتا ہے؟ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں کیا سزا ہونی چاہیے ایسا ماحول پیدا کرنے والوں کی؟ جی بالکل، دیکھیں، ان مائی اوپینین تشدد کسی بھی فارم میں جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور تشدد تربیت نہیں ہے، چاہے وہ اسکول میں ہو، گھروں میں ہو، مدرسے میں ہو۔ یہ ایک کارپورل پنشمنٹ کا ایک سسٹم ہے، دس از ایبسلیوٹلی رانگ، اور ایون چیف منسٹر پنجاب کی بہت ہی ایک ریڈ لائن ہے بچوں پہ تشدد، بچوں کے ساتھ زیادتی، اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ اس کی اجازت نہیں ہے بالکل۔ اور ہمارا اگر قانون بھی دیکھیں آپ تو اس میں ایک بڑی سخت سزائیں ہیں ڈپینڈنگ آن دا کیس، اس پہ 10 سال سے لے کے 25 سال تک قید، عمر بھر قید، اور اس کے علاوہ کچھ سنگین جو ہے مقدموں میں تو سزائے موت بھی ہے۔ تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ صرف سزائیں کافی نہیں ہیں، پورا ایک جسٹس سسٹم جو ہے اس میں ریفارم کی ضرورت ہے تاکہ کیسز جلدی اختتام تک پہنچیں، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ صلح ہو جاتی ہے، اور تو یہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ والی چیز ہے اور جو خاندان پہ دباؤ ڈال کے صلح ہو جاتی ہے، یہ بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہونے چاہیے قانون میں۔ اور اس کے علاوہ
جو کورٹس بہت ٹائم لگاتے ہیں فیصلہ کرنے میں، اس میں ہمیں اسپیڈی جسٹس کی ضرورت ہے. ہمیں چائلڈ پروٹیکشن کورٹس ہونے چاہیے ہر ڈسٹرکٹ میں، جو ہے پاکستان کی چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اسپیشل چائلڈ کورٹس ہو تاکہ سزائیں جلدی مل سکے. اتنا ٹائم ہی نہیں ہو کہ ملزم جو ہے وہ وکٹم کی فیملی کو ہراس کر سکے. اور وکٹم پروٹیکشن بہت ضروری ہے، تو گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو وکٹم کو تحفظ دینا ہوگا. اسی طرح جو ہے سزائیں مل سکتی ہیں، اور اسی طرح اس میں ایک ڈیٹرنس آ سکتی ہے. اچھا سائن صاحب، اب بچوں کے تحفظ اور حقوق سے متعلق ہم کافی بات کرتے ہیں، آپ سے بھی بات ہوتی ہے، آپ سمیت بہت سے لوگوں سے بات کر کے ادراک ہوتا ہے کہ آپ کا ادارہ، دیگر ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ واقعات تو کم نہیں ہو رہے، ختم بھی نہیں ہو رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب کیا ہم مزید آگاہی پھیلائیں، مزید سخت قوانین بنائیں، ڈیٹرنس کے لیے کچھ کریں، کیا کریں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے سوال پوچھا ہے. اور ڈسپائٹ آگاہی ہو رہی ہے، سب ہو رہی ہے، لیکن یہ جرم رک کیوں نہیں رہا؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک معاشرتی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ دیٹ قانون بننا کافی نہیں ہے، لیکن قانون کی صحیح امپلیمنٹیشن اینڈ ہمارے جو نفسیات ہیں لوگوں کی، اس کو چینج کرنا، وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. آئی تھنک اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو قانون کی امپلیمنٹیشن، جو قوانین ہیں ان کی صحیح ان دا ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹیشن ہو. نمبر 2، ہمیں ایک زیرو ٹالرنس ہو کہ تربیت کا حصہ تشدد کرنا نہیں ہے. تو چاہے وہ اسکول میں پیرنٹس کی، بچوں کی اور ٹیچرز کی کاؤنسلنگ کرنا کہ ابیوز کیا ہے اور تربیت کیا ہے، اس میں فرق، اینڈ تشدد کیا ہوتا ہے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ میں بچوں میں فرق. اپنے بچوں کو اکیلے نہ جائیں، اس طرح کی تعلیم دینا ماں باپ کو، یہ بہت ضروری ہے. کسی اسٹرینجر پر اعتماد مت کریں، یہ بہت ضروری ہے. تیسری یہ چیز ہے کہ اگر جب بھی کوئی بچہ یا بچی متاثر ہو تو اس کو فوراً ریسکیو کیا جائے، اس کو ریہیبلیٹیشن کی جائے اور اس کو ایک نئی زندگی کی طرف لایا جائے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کیا جائے جب وہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور وہی چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کر رہا ہے، بٹ ہمیں آف کورس ایز اے ہول پورے نیشن وائڈ یہ کرنا ضروری ہے. آخر میں میرا یہ پیغام ہوگا کہ ہر بچہ ایک محفوظ بچپن کا حق رکھتا ہے. یہ بچوں کا تحفظ صرف قانونی نہیں، لیکن ہماری دینی، اخلاقی ذمہ داری ہے اور معاشرتی بھی ذمہ داری ہے. اگر کوئی ہم دیکھیں بچے کو کسی ڈینجر میں، کسی اب نارمل بیہیویئر میں، وی نیڈ ٹو ایکٹ، اور ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے، چاہے ہم چائلڈ ہیلپ لائن 1121 جو کہ پوری ہمارے ملک میں ایک ہی ہیلپ لائن ہے، یا پھر پولیس 15 پہ ہم رپورٹ کریں ایسے کیسز. اور مجھے لگتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے اس کو محفوظ رکھیں گے، تب ہم ایز اے نیشن بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. کاش کہ ہم سب یہ سمجھ سکیں باتیں کہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں گے تو ہم بحیثیت قوم بھی محفوظ رہیں گے. بہت شکریہ. مطلب مجھے بڑا یہ دکھ ہوتا ہے کہ جہاں ہم معاشرہ تو جو ہمارا ہے سامنے ہی ہے، ہم 3 سال 4 سال کے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو خود ہی بچانا ہے، یا کوئی نہیں آنے والا تمہارے لیے. اتنے بچے ریپ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ٹیچرز مدرسے میں، اسکولوں میں بچوں کو مار رہے ہیں. اور مار یہ نہیں کہ کوئی چپیڑ یا کوئی فٹا وغیرہ مار دیا جو بچپن میں ہمیں بھی پڑ جاتے ہوتے تھے 2-4، جان سے مار رہے ہیں. مطلب وہ غصہ کہاں سے ان استادوں کا نکل رہا ہے کہ یہ آیا کیسے نہیں، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ بھی دیکھیں، ناٹ دیٹ مارنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے یا کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے، لیکن تم نے ایک ایونٹ اٹینڈ نہیں کیا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یہ مائنڈ سیٹ. مگر آج ہم جتنے اڈلٹ لوگ ہیں، جتنا ظاہر ہے جو اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، یہ ایک سوال کیجئے کہ وہ سبجیکٹ جس کے استاد نے آپ کے اوپر بہت سختی کی ہے، آپ کو وہ اچھا لگا ساری عمر، یا آج تک وہ آپ کو پسند ہے؟ یا وہ سبجیکٹ، وہ مضمون جس کے استاد نے آپ کو پیار سے سمجھا بجھا کے وہ پڑھانے کی کوشش کی، اس کو انٹرسٹنگ بنایا، اسے دلچسپ بنایا، وہ آپ کا پسندیدہ مضمون رہا اپنی اسکول لائف میں؟ نیچرلی ٹل ڈیٹ ہمارا یہ آنسر ہے. جس ٹیچر سے آپ کو پھٹے پڑے ہوں گے وہ آپ کو سبجیکٹ آج بھی برا لگتا ہوگا. ہاں، لیکن ان ٹیچروں کو بھی سننا چاہیے نا. اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بچے جو ہے، میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے سنیں اور انٹرسٹ لیں، تو کیا میں پھٹے مار کے ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہوں، یا پھر میں پیار سے ان کو اگر پڑھاؤں؟ تو یہ ٹیچرز کی بھی تو ذہن سازی کی ضرورت ہے. ہر چیز ہم بچے کو ہی کیوں سکھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ بچاؤ، تو اپنے آپ کو یہ کرو، تو فلانا. واٹ از ہیپننگ ود آل دا ٹیچرز؟ اور یہ سارا یہ نظام کیوں ہل کیا گیا ہمیشہ سے؟ اس میں پرنسپلز کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان کو اسرٹیو بنانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ٹیچر کہیں کوتاہی کر رہا ہے تو پرنسپل شوڈ میک ہم اور ہر اکاؤنٹیبل. اور دوسری چیز جو سارا احمد بھی ابھی کہہ کے گئی ہے، یہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ، یہ جو ٹرم ہے نا، اور یہ جو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں،
اس کو تو سب سے پہلے نکال دے. سزائیں جب تک نہیں ہوں گی کوئی نہیں رکے گا, جب تک کوئی ڈیٹرنٹ پیدا نہیں ہوگا. جو اس بچے کو مار رہا تھا اس کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہونا, اور شاید اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, یا تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے گی ان غریب پیرنٹس کے ساتھ, یا پھر یہ کیس جو ہے یہ آگے پیچھے ہو جائے گا. معاشرہ دباؤ ڈال اس کا کر کوئی چھڑا لے گا. ایگزامپل نہیں بننے والا.